دل سے مراد ایکچولی یہ والا دل نہیں ہے، بلکہ جب دل کرتا ہے کہ کچھ کرے، اس کو محاورتاً کہہ رہے ہیں آپ، یعنی جو کہتا ہے کہ میرا دل میری مرضی، یہی سوچ ہے نا کہ میرا دل میری مرضی، جیسے کئی لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی۔ نہیں جوک نہیں، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے انسانوں کی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جو دوسرے جانداروں سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کسی کھلی جگہ اگر مرغیاں مرغے پھر رہے ہوں تو ایک مرغا کبھی ایک مرغی کے پیچھے کبھی دوسری مرغی کے پیچھے جاتا ہے، تو کبھی کبھی بندے بھی ایسا کرتے ہیں، نہیں مرغیوں کے پیچھے نہیں۔ ایک خاتون مجھے بتا رہی تھی کہ ہم دونوں میاں بیوی ایک لفٹ میں سے نیچے آئے اور لفٹ کا دروازہ جب کھلا تو میں ادھر چل پڑی جدھر جانا تھا اور میرا میاں ادھر چل پڑا جہاں ایک عورت جا رہی تھی۔ ایسے واقعات کبھی آپ نے دیکھے؟ آپ تو خیر ایسے نہیں ہیں، لیکن اور لوگوں کے حوالے سے۔ اچھا، تو یہ جو ہمارا رویہ ہے، ہمارے اندر سے کئی چیزیں ہیں، جیسے کہیں کوئی چیز لوارس پڑی ہوئی ہے تو ہمارا دل کرتا ہے اٹھا لے، یا کسی کی فریج میں کسی کا کوئی مال پڑا ہے تو ہم کھولتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کھا لیں، یا لال بتی ہے تو ہم کہتے ہیں کاٹ دیں، یا والدین کہتے ہیں کہ رات 9 بجے آؤ تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے 2 بجے آنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جس میں ہمارا دل ہماری مرضی، یہ ہمارے اینیمل بیہیویئرز ہیں۔ اچھا، ان اینیمل بیہیویئرز کو پھر جو کہ 10,000 سال سے دیکھنے میں آ رہے ہیں، ان اینیمل بیہیویئرز کو ٹھیک کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کوئی سٹرکچر آئے، کوئی ریلیجن آئے، اور وہ جو ریلیجن آئے انہوں نے ان بیہیویئرز کو ٹھیک کرنے کی کوششیں کی۔ انہوں نے کچھ ریچول بنائے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو سینکڑوں ہزاروں ریلیجن آئے۔ پھر 400 سال پہلے ریلیجنز کی بجائے سائنس نے اس چیز کو ٹیک اپ کر لیا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ سائنس نے ٹیک اپ کر لیا کہ یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ کرو گے تو یہ اچھا نتیجہ نکلے گا، یہ کرو گے تو برا نتیجہ نکلے گا۔ 400 سال پہلے بچوں کو اسکول بھیجنے لگے تو اسکول میں بتانا شروع ہو گئے کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ تو اس سے ہمارا ایک ضمیر ڈیولپ ہونا شروع ہوا، ہمارا ایک دماغ کے اندر روشن حصہ بننا شروع ہوا کہ اگرچہ دل یہ کرتا ہے کہ لفٹ سے نکلے تو اپنی بیوی کے ساتھ چلنے کی بجائے کسی اور کی بیوی کے پیچھے چل پڑے، لیکن ہم نے روکنا ہے اپنے آپ کو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ پھر سائنس نے ٹیک اپ کر لی۔ اس نے کہا کہ دیکھو منوگمس ہونا چاہیے، یعنی ریلیشن شپ میں ایک میں پیور اپنے جذبات رکھنے ہیں، ایک بندہ ایک عورت۔ تو دنیا کے اس وقت 98% ممالک میں ٹھیک ایک بندہ ایک عورت کا قانون ہے دنیا کے اتنے ملکوں میں، جو کہ اپنے آپ کو سویلائزڈ ملک کہتے ہیں، ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں۔ تو وہ اچھا، اب جتنے بھی لوگ دنیا میں تھوڑے ترقی کر جاتے ہیں، امیر ہو جاتے ہیں، جن کے پاس بڑا سٹیٹس ہوتا ہے، جن کے پاس شہرت ہوتی ہے، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، مال و دولت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار ایک بیوی سے میرا نہیں گزارا، اتنی میں مطلب شان و شوکت، دولت، شہرت، عزت، علم ہے تو 2 تو میرا حق بنتا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں میں افورڈ کر سکتا ہوں تو 4 تو مجھے بالکل الاؤ ہے۔ اچھا، اب یہ جو چیز ہے یہ ہمارے اینیمل برین سے آ رہی ہے، کیونکہ ان دونوں کو چیزوں کا آپس میں تعلق نہیں۔ ریلیشن شپ جو ہے ایک بندے کا ایک عورت کے ساتھ ہو تو یہ ریلیشن شپ ہے، ایک بندے کا 2 عورتوں کے ساتھ ہو تو یہ رولا ہے، وہ ریلیشن شپ نہیں ہے، وہ رولا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ جو دل کرتا ہے اس کی سن لو اور پھر اس کو سمجھا دو کہ دل کرتا ہے لیکن نتائج ہوں گے۔ جیسے ہمارے ایک گروپ ہے وائز، اس میں ہمارے پروفیشنلز ہیں اپنے، ولنگ ویز لاہور، کراچی، اسلام آباد، سارے بہت بڑی تعداد ہے، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ اس میں جو باتیں ہیں، علمی باتیں جو ہم نے سیکھنی ہے اور مریضوں کے اوپر اپلائی کرنی ہے، اس پہ توجہ دو، تو وہ توجہ نہیں دیتے، کیونکہ ان کا دل کرتا ہے کہ وہ ریلیں دیکھیں، ان کا دل کرتا ہے کہ وہ گانے دیکھیں۔ حالانکہ انہیں کہا ہے کہ یہ گروپ میں آپ نے جو حصہ لینا ہے یہ آپ نے ڈیوٹی کے دوران لینا ہے، چونکہ فون آپ استعمال کرتے ہیں تو ڈیوٹی کے دوران حصہ لینا ہے آپ نے۔ 25% ٹائم ڈیوٹی کے دوران آپ نے اس ایکٹیویٹی کو دینا ہے کہ آپ نے یہ وائز گروپ میں جانا ہے اور وہاں جو بات ہو رہی ہے اس پہ حصہ لینا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اور ڈیوٹی کے باہر نہیں یہ کام کرنا۔ پر پھر بھی وہ ڈیوٹی کے دوران
ریلیں دیکھتے ہیں, کیونکہ فون پہ تو نظر ہوتی ہے, آج کل تو کسی کو بھی دیکھو تو وہ فون کے اندر گم ہوتا ہے. تو پھر ہم نے پہلے آہستہ آہستہ سمجھانا شروع کیا, پھر اس کے نتائج دینے شروع کیا کہ یہ نہ کرو, اگر یہ کرو گے تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ آپ کی سیلری 3 دن یا 7 دن لیٹ ہو جائے گی اس مہینے کے لیے. حالانکہ ولنگ ویز کو بڑا پرائیڈ تھا کہ پچھلے 50 سال میں کبھی کسی امپلائی کی سیلری 1 دن لیٹ نہیں ہوئی. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ پرائیڈ میں تم حلوہ بن گئے ہو. تو میں نے کہا کہ نہیں, تو اس مہینے 6 لوگوں کی سیلری 3 یا 4 دن کے لیٹ ہوئی, جس کا فیصلہ اس ادارے کے ڈائریکٹر کرتے ہیں کہ جس ادارے کے اندر وہ کام کرتے. تو جب اس طرح کا قدم اٹھایا جاتا ہے تو پھر جن کے خلاف بھی اٹھایا جاتا ہے تو وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو تھوڑا مزہ آنے لگتا ہے. شروع میں ان کو شاید غصہ بھی ہوتا ہوگا, پھر وہ واپس ٹریک پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ ٹریک پہ نہ آئیں تو پھر کیا ہوگا, پھر بھی نہ آئیں تو پھر کیا ہوگا, تو پھر اگلا قدم اٹھانا پڑے گا. تو اگلا قدم کیا ہوگا؟ نہیں, وہ تو آخری قدم ہوگا نا, لیکن اگلا قدم بھی تو کچھ ہوگا. نہیں, کچھ نہ کچھ تو نتائج ہوں گے. دیکھیے, اگر ہم صرف نتائج دیتے ہیں, عزت نہیں دیتے تو نتائج نہیں ملیں گے, فائدہ کوئی نہیں. لیکن اگر ہم نتائج بھی دیتے ہیں اور ساتھ عزت بھی کرتے ہیں تو پھر بدلیں گے لوگ. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے ان بچوں کو جو نشے کی بیماری میں ہے کوئی نہ کوئی نتائج دیتے ہیں ان کے نشہ کرنے کے, تو ان کے اوپر اثر ہوتا ہے. لیکن جب آپ پھر ان کی عزت نہیں کرتے تو پھر کوئی اثر نہیں ہوتا. یعنی انسانوں کو بدلنے کے لیے آپ انہیں نتائج دیں. نتائج دینے کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی نفع نقصان ہو, لیکن جب ان کو کوئی نفع نقصان ہو تو احترام برقرار رکھیں, سلامتی برقرار رکھیں. اب یہ ہے نا بڑا مشکل کام کہ جب آپ کسی کو کوئی سزا دیتے ہیں تو ساتھ 2 دلتیاں بھی تو مارتے ہیں نا, یا کچھ برا بلا کہتے ہیں. تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ نے کہ نتائج بھی دینے ہیں, ریوارڈ بھی دینے ہیں. ابھی جو میں نے مثال دی کہ جب میں بار بار کہہ رہا ہوں, اب بتائیے کہ کتنی کی دفعہ میں نے کہا کہ بھائی وائز گروپ میں حصہ لینا بڑی سنجیدگی سے ضروری ہے. تو جب انہوں نے نہیں سنی میری بات تو انہوں نے یہی سمجھا نا کہ میں بے بس ہوں. تو مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں بے بس نہیں ہوں, میرے بھی اختیارات ہیں. تو اسی طرح جو والدین ہیں وہ بھی بے بس نہیں ہیں, ان کے بھی اختیارات ہیں. اگر آپ کو ان بچوں سے پیار ہے تو ان بچوں کو بھی آپ سے پیار ہے, اور عموماً ان بچوں کی طرف جو وسائل فلو کرتے ہیں وہ آپ کی طرف سے کرتے ہیں. تو آپ ان وسائل کو روک سکتے ہیں, لیکن جب آپ وسائل کو روکیں تو وہ ریئیکشن دیں گے. نہیں, وہ ریئیکشن دیں گے تو پھر آپ ریئیکشن دیں گے, پھر رولا ہوگا. تو یہ نہیں کرنا. آپ نے نتائج دینے ہیں کہ دیکھو یہ چیز تب ہوگی جب یہ کرو گے, لیکن جب وہ ریئیکشن دیں تو آپ نے آگے سے ریئیکشن نہیں دینا. آپ کہتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں یہ ہدایات میں آپ کی بیماری کے نقطہ نظر سے عمل کر رہا ہوں, تو آپ برا نہ منائیں, مہربانی کریں. آپ اپنی لینگویج جو ہے اچھی رکھیں اور گھر میں ماحول نہ خراب ہونے دیں. لیکن ایک پرابلم ہے کہ جو کو ڈپینڈنٹس ہوتے ہیں یا جن کو روگی کہتے ہیں, ان کا جو موڈ ہوتا ہے وہ ان کے بہت زیادہ کنٹرول میں نہیں ہوتا. جو کو ڈپینڈنٹ یا روگی ہوتے ہیں, جو بھگت چکے ہوتے ہیں نشے کی بیماری کو 10 سال, وہ اتار چڑھاؤ, اتھل پتھل, مسئلے مسائل, تو اس میں وہ تھکا کے روگی ہو چکے ہوتے ہیں, اور ان کا جو موڈ ہے وہ اتنا سٹیبل نہیں ہوتا, اور کوئی بھی بندہ تیلی لگا سکتا ہے ان کو. تو اپنے اوپر کام بھی تو کرنا ہے نا. ابھی آپ جیسے کافی عرصے سے اب آپ آ رہے ہیں اور میرے خیال ہے آخری دن یہاں پہ ہیں, تو آپ نے کافی کچھ ٹیون ان سیشن میں بھی سیکھا ہوگا. روگی ہونا کیا ہوتا ہے, اس سے کیسے نکلتے ہیں وہ بھی سیکھا ہوگا. پر ایک غلط فہمی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید علاج ہو گیا ہے. نہیں, علاج تب ہوگا جب نتائج نکلیں گے. نہیں, یہ نتائج تو ان وٹرو ہے. ان وٹرو کا مطلب ہے لیبارٹری میں. یہاں جو نتائج ہیں یہ ان وٹرو ہے. جیسے یونیورسٹی میں جو نتائج ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے, وہ ان وٹرو ہوتے ہیں. پھر جو زندگی میں ان کے نتائج ہوتے ہیں, کیا وہ ویسے ہی ہوتے ہیں؟ فرق آ جاتا ہے نا. کیا فرق آتا ہے؟ تو کیا ایسے لوگ زندگی میں جو نظر آتے ہیں, کیا ان کی کامیابی اسی کے مطابق ہوتی ہے جیسے یونیورسٹی میں وہ نمبر لیتے رہے؟ جی, کوئی آپ میں سے رائے دے گا کہ کیا ان کی کامیابی ان کے یونیورسٹی کے نمبروں کے لحاظ سے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ نمبر آئے, یہ کامیابی ہوگی زندگی میں؟ ٹھیک ہے. تو
یہاں بھی اصل بات یہ ہے کہ جو نتائج یہاں ہیں وہ اصل نتائج نہیں ہے. اصل نتائج جا کے آئیں گے. اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ نتائج محدود نہیں ہوتے. آپ سمجھتے ہیں کہ نشہ کیا تو سپر گولڈ میڈل, نشہ نہیں کیا تو زیرو. یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں. نشہ نہ کرنے کی اہمیت ہے, پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ سپر گولڈ میڈل. اگر وہ نشہ نہیں کرتا اور کہتا ہے جی کر لو میرا جو مرضی کر لو, میں نے موبائل نہیں دینا, تو پھر اس کا نشہ نہ کرنا جو ہے کوئی اطمینان بخش نہیں ہے. پھر وہ وقتی بات ہے کہ 2-4 دن کے بعد وہ کہے گا کہ میں نے شیدے کو بھی ملنا ہے, اور آپ بولے کہ نہیں شیدے نو نہیں ملنا. کہتا جی کر لو جو کرنا ہے, شیدہ تے آ رہا ہے شام نو گھر. ٹھیک, وہ شام نو گھر آ گیا. ہن تسی کدی اس کھڑکی چو دیکھ رہے ہو کہ شیدہ جا نہیں رہا تے شیدہ آ نہیں رہا, تو وہ دونوں بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں, کوئی سگریٹ نہیں پیتے, کچھ نہیں کرتے. آپ کہتے چلو خیر ہے. لیکن یہ بات خرابی کی طرح ہے. پھر وہ اگلے دن شیدہ آتا ہے, اس کو اس جگہ لے جاتا ہے جہاں وہ نشہ کرتے تھے. اب آپ کی جان پہ بنی ہوئی ہے. سو بات یہ ہے کہ جو بھی مریض, بہت غور سے سن لیجئے, جو بھی مریض گھر جا کے ماں باپ کی بات نہیں مانتا, he is doomed. کیا مطلب ہو گیا؟ ٹھیک, کیوں بولا؟ محض بات نہ ماننے سے ہم کیوں کہتے ہیں کہ he is doomed؟ نہیں, اس کا مطلب ہے اس کو ریئلائزیشن نہیں ہوئی کہ اس کی وجہ سے گھر میں کتنی تباہی آئی. وہ اپنے آپ کو مقروض نہیں سمجھتا آپ کا. وہ کہتا ہے میں نے آپ پہ احسان کیا ہے, یہ جو میں نے علاج کرایا ہے, تسی میں داخل کرایا, میں ٹراماٹائزڈ ہو گیا ہوں, میں معصوم ہوں بہت کواری کرنیا. تو بات یہ ہے کہ اصل جو صورتحال ہے اس کو اسیس کریں کہ آیا کوئی بندہ ریئلائز کرتا ہے یہاں 100 دن میں کہ میں نے بہت والدین کے لیے اور گھر والوں کے لیے اور سب سے بڑھ کے اپنے لیے مسائل پیدا کیے, تو میں بھائی نظریں جھکا کے چلوں گا. ابھی ہمارا ایک پیشنٹ ہے جو 5 سال 6 سال صحیح رہنے کے بعد سلپ ہو گیا, تو مجھے ملا, تو میں بات کر رہا تھا, 2-3 دن پہلے ملا, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات چیت ہوئی. کہنے لگا میں آنکھیں نہیں ملا سکتا کسی سے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ شرم آتی ہے بہت کہ میں 5-6 سال کے بعد پھر کر بیٹھا, اب وہ پھر ٹھیک ہے. میں کہا یار تم پھر ٹھیک ہو؟ کہتے نہیں میں رشتہ داروں کے گھر جا نہیں رہا ہوں, میں رشتہ داروں سے باتیں نہیں کر رہا ہوں, ان کو پتہ چل گیا ہے. میں کہا مجھے تو نہیں پتا کہ ان کو پتہ چلا ہے کہ نہیں چلا, لیکن آپ کا جذبہ اچھا ہے, پر آپ شیم سے نکلیں, آپ ملیں, آپ بتائیں کہ بندہ گر جاتا ہے نشے میں دوبارہ. جیسے ڈائٹنگ کرنے والے کبھی پراٹھا کھا لیتے ہیں, کبھی مٹن کڑھائی کھا لیتے ہیں, تو پچھلا سب کچھ ضائع نہیں ہوتا, دوبارہ ٹریک پہ آ سکتے ہیں. نشے کا مریض ایک ایسی گاڑی ہے جو پٹری پہ چل رہی ہوتی ہے. آپ سمجھے کہ ایک نشے کا مریض ہے, وہ ایک گاڑی ہے اور وہ پٹری پہ چل رہا ہے. تو گاڑی کی پٹری 2 لائنوں پہ مبنی ہوتی ہے, اور وہ 2 لائنوں پہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے. ایک لائن کو ہم کہتے ہیں علاج کی لائن, اور ایک لائن کو ہم کہتے ہیں نشہ نہ کرنے کی لائن. اور ہم مریض کو ہر وقت فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ علاج کی لائن پہ چلے, تو نشہ ایز اے بائی پروڈکٹ چھوٹ جائے گا. مریض اور گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اصل چیز نشہ چھوڑنا ہے, اور وہ نشہ چھوڑنے کی شدید کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ نشہ چھوڑنے کی شدید کوششیں کر رہے ہوتے ہیں تو علاج کے اوپر توجہ نہیں دے سکتے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نشہ چھوڑ سکتا ہوں, یا کوئی ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ اور ہم مل کے نشہ چھوڑ سکتے ہیں, تو علاج کی لائن پر وہ توجہ نہیں دیں گے, وہ نشہ چھوڑنے کی لائن پہ توجہ دیں گے, اور تھک کے پھر نشے کی طرف ہی بار بار جائیں گے. لہٰذا کافی یہ متضاد بات ہے, پیراڈاکسیکل بات ہے کہ آپ کی توجہ صرف علاج پہ ہونی چاہیے. کیوں ہو گیا؟ روٹس کیا؟ آپ نے لفظ یوز کیا بیماری. جب آپ لفظ بیماری یوز کرتے ہیں تو دوسرا لفظ کون سا ذہن میں آتا ہے؟ علاج. ویری لاجیکل کہ جب آپ کسی بیماری کا ذکر کر رہے ہیں تو دوسرا لفظ جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ ہے علاج. لیکن اگر ہم رسماً بیماری کہیں اس کو اور سمجھیں نہ بیماری, تو پھر بات نہیں بنے گی. اگر ہم اسے بیماری کہیں اور بیماری سمجھیں, اور اس کی علامتوں کو بیماری کی علامتیں سمجھیں, کردار کی خرابی نہ سمجھیں, اس کی علامتوں کو بیماری کی علامتیں سمجھیں. آپ کو پتہ ہو کہ مریض جھوٹ کیوں بولتا ہے, آپ کو پتہ ہو کہ یہ علامت ہے جو نشہ کرنے والے مریض کی علامت ہے کہ وہ ہر وقت جھوٹ بولتا ہے, تو یہ کوئی اخلاقی بات نہیں ہے. وہ جو جھوٹ بولتا ہے, وہ جو ہیرا پھیری کرتا ہے, یہ بیماری کی علامت ہے. تو جب تک آپ اسے کنیکٹ نہیں کر پائیں گے, جب آپ کو کنیکشن مل جاتا ہے تب آپ علامت کو مانتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کو آپ وامٹنگ کرتے دیکھیں تو آپ اسے بیماری سے کیسے کنیکٹ کرتے ہیں؟
मैदा खराब है, आप ये नहीं सोचते कि घुटने में दर्द हो रही है तो इसको वॉमिटिंग आ रही है। आप कनेक्ट कर लिया आपने कि मैदे में कोई है, इस एरिया में कुछ है। और अगर लूज मोशन आते हैं तो आप कहते हैं कि आंतों में कुछ है, खांसी आती है तो आप कहते हैं फेफड़ों में कुछ है। तो आपको क्या लगता है कि नशे की बीमारी में कहाँ कुछ है जो झूठ बुलवाता है, हेरा फेरी कराता है, दंगा फसाद कराता है, मार कुटाई कराता है, कानून तोड़वाता है, बैग बोरोवर स्टील, किल और बी किल्ड कराता है? तो मुझे बताइए कि कैसे कनेक्ट करेंगे, किस ऑर्गन की तरफ आपका ज़हन जाएगा? दिमाग की तरफ। अच्छा, दिमाग की तरफ जाएगा तो ये तो राउंड अबाउट सी बात हो गई ना कि दिमाग पे नशे ने ऐसा असर किया, पर दिमाग के ऊपर नशे ने क्या असर किया? दिमाग झूठ बोल रहा है। बस हम इंसान झूठ कब बोलते हैं? जब हम खौफ महसूस करते हैं, जब हमें लगता है कि सच बोला तो बड़ा खसारा हो जाएगा, जब हमें बड़ी जल्दी होती है कोई। ये जो कैफियत होती हैं कि बहुत जल्दी है, झूठ बोला तो फिर नशा नहीं कर सकेंगे, झूठ बोला तो फिर झूठ ना बोला तो नशा नहीं कर सकेंगे, झूठ ना बोला तो पैसे नहीं आएंगे, झूठ ना बोला तो नशा करने की जगह कोई नहीं मिलेगी। तो नशा करना क्या अर्जेंट होता है या होता है यार कर लेंगे जब करना हुआ? अर्जेंट कितना अर्जेंट होता है? मतलब कितना अर्जेंट होता है? आपके पास कितनी की मोहलत होती है? फुल झूठ बोलना पड़ता है और कितनी की देर में बोलना पड़ता है, कितनी की मोहलत होती है? फटाफट फटाफट फटाफट। तो मुझे बताइए कि जब आपके पास टाइम भी ना हो तो आप फिर जुगाड़ ही लगाएंगे ना। अगर आपने सही तरीके से चलना है, देखिए ना, अभी आपने देखा कई लोग वर्जिश करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके मसल्स जल्दी जल्दी बन जाए, तो वो जुगाड़ लगाते हैं। वो क्या होता है जुगाड़? स्टीरॉइड्स, वो गड़बड़े करते हैं। लेकिन अगर उनके पास वक्त हो और वो अपने मसल्स को बिल्ड करना चाहते हो 6 महीने, साल, 2 साल में, आपको पता है कि इंडिया में जो अदाकार होते हैं तो उनको वो कहते हैं किसी फिल्म में साइन करके कि इसमें आपने 6 पैक्स डेवलप करने हैं, डोले डेवलप करने हैं, तो वो कितनी देर में कर लेते हैं पता आपको? 2-4 हफ्तों में। आप मुझे बता सकते हैं कि ये ठीक है, ये अच्छी है बात, ठीक बात है? और स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं और उनके जो मसल्स हैं वो बहुत बिल्डअप हो जाते हैं, और उनके जो मसल्स बिल्डअप होते हैं वो अच्छे भी नहीं लगते, वो अच्छे नहीं लगते। मुझे लगाइए कि जो बोटेक्स वाले चेहरे होते हैं वो ठीक लगते हैं आपको? बोटेक्स लगा लगा के ये ठीक लगते हैं? एस्थेटिका ओस्थेटिका तो चेहरा उस तरीके से बुरे लगने लगते हैं, ठीक है ना? तो मेरा मतलब है कि आप बात समझ गए कि जुगाड़ जो है ना वो नहीं चाहिए। झूठ एक जुगाड़ है और वो जुगाड़ पेशेंट को हर वक्त कोई ना कोई जुगाड़ ही करना पड़ता है। उसके जिंदगी जुगाड़ों से भरी होती है और वो इतनी तेजी से करते हैं जुगाड़ कि जैसे रेडीमेड उनके पास होते हैं झूठ। सोचने की जरूरत नहीं होती थी, वो तो ऑटोमेशन में आता है इसे फटाफट। लेकिन मुझे बताएं कि कई दफ़ा लोग हमें पूछते हैं या बात होती है कि पेशेंट हमारे पास है तो आप लोगों को आपने क्या बताया? फटाफट बताई जाते हैं और उसमें वो कौन सी बात नहीं बताते सच। वो ये नहीं कहते कि हम कहेंगे जनाब वो रिहैब में गया हुआ, वो बताएंगे कि स्विट्जरलैंड गया हुआ है फूफो के घर, उधर ट्रेनिंग पे गया हुआ है, अमेरिका उम्रा करने गया हुआ है, फलां जगह गया हुआ है। और ये चीज़ जब वो हमें बता रहे हो, क्योंकि इसकी भी उनको भी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि रोगी बनते बनते ये प्रैक्टिस भी हो जाती है। रोगी बनते बनते क्या हो जाता है भला शख्सियत को? आपने बताया मुझे कभी? रोगी बनते बनते मूड काबू में नहीं रहता, मूड खराब रहता है और छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आता है और बड़ी बातों पे कोई नहीं आता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये रोगी होना कोई कसूर नहीं है। रोगी होने का मतलब है मजलूम होना। मैं आपको बताऊं कि इवन जो है जो इलाज करने वाले हैं, यानी हम लोग, हम भी रोगी हो जाते हैं, यानी कंडीशन उनकी वैसे बन जाती है। देखिए मैं अपनी मिसाल यानी देता हूँ, मुझे 50 साल हो गए हैं, तो 2 प्रोसेस साथ साथ चल रहे होते हैं, रोगी होने का प्रोसेस और रिकवरी का प्रोसेस। मतलब कोई पेशेंट है, 1-2 पेशेंट आए हैं नहीं, तो मैं रात को 2 बजे फ़ोन करके डॉक्टर्स को पूछ रहा हूँ कि ज़रा उन्हें चेक करके तो मैंने दसो। वहाँ 4 डॉक्टर बैठे हुए हैं और मैं उनको फ़ोन करके पूछ रहा हूँ कि ज़रा उन्हें चेक करके तो मैंने दसो। वो कहते हैं जी हमने चेक किया था तो वो ठीक है। मैं कहता हूँ ताज़ा चेक करके दसो। उन्होंने कहा जी बिल्कुल फ्रेश चेक करके दसिया। ठीक। मैं क्या उन फिर चेक करके दसो कि पसीना तो नहीं आया? फॉलो द पॉइंट। अच्छा ये मैं ताज़ा बातें बिल्कुल बता रहा हूँ, परसों की बात बता रहा हूँ कि करना पड़ता है जी। लेकिन फिर एहसास होता है तो फिर कहते यार 4 बंदे ड्यूटी पे बैठे हैं तो कोई बात होगी तो वो मुझे खुद राब्ता करेंगे। लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि बुरी खबर मेरे तक आए, मैं चाहता हूँ मैं बुरी खबर तक पहुँच।
یہی کرتے ہیں نا آپ لوگ بھی. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات بڑی بات پہ نہیں آتا, چھوٹی سی بات پہ زیادہ غصہ آتا. میں ابھی یو کے گیا ہوا تھا تو گھر میں 2 میاں بیوی اور ایک اور چوکیدار جو سٹاف تھا وہ سارے موجود تھے. تو ظاہر ہے ان کو موقع ملا ہوا تھا تو وہ پیچھے گھر کے ریسورسز استعمال کر رہے تھے. موٹر سائیکل کر لی استعمال, گاڑی استعمال کر لی, بچوں کو گھما لائے, کوئی یہ کر دیا, کوئی وہ کر دیا, یہ وہ کر رہے تھے. ظاہر ہے واپسی پہ پھر پتہ بھی چل گیا, سی سی ٹی وی کیمرے بھی رپورٹ بتا رہے ہوتے ہیں ہر چیز. تو میں نے کہا اب میں تازہ باہر سے آیا ہوں تو چلو کچھ نہیں کہتا ان کو. تو میں نے اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہا کہ انہوں نے سمجھا دو کہ آئندہ انج نہیں کرنا. جس کا مطلب انہوں نے بھلا کیا نکالا, انہوں نے مطلب نکالا کہ ایڈی کوئی گل نہیں, ڈاکٹر صاحب نے تو کیا کچھ نہیں, لیکن تھوڑا سا منہ میں نے بنا لیا جیسے آپ بنا لیتے. رات کو ہم دونوں میاں بیوی واک کے لیے نکلے تو موٹر سائیکل نہیں تھی, کوئی 11 کے ٹائم پہ. تو ہم نے وہ چوکیدار کو پوچھا کہ موٹر سائیکل نہیں کھڑی جو گھر کے کاموں کے لیے ہوتی. تو اس نے کہا کہ جو فلاں سٹاف ممبر ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کے موٹر سائیکل پہ گیا ہے. تو ہم سے پوچھا کہ کہاں گیا ہے, کہتا نہیں مینوں نہیں پتا. میں کہ تو پوچھا نہیں انہوں کہ تو کتنے جا رہے ہیں رات 11:30 بجے. وہ کہتا نہیں پھر اگوں لڑتا ہے. میں کہا وہ لڑتا ہے لیکن تو پوچھتے سکنا ہے نا. تو کہتا ہے نہیں پوچھا. خیر میں نے اس کو ٹیلی فون کیا, میں نے کہا کہاں ہو تم, کہتا ہے ادھر قریبی ہوں. میں کہا جہاں بھی ہو واپس آ جاؤ. اس کے بعد ہم واک کرنے نکل گئے. آدھا پونا گھنٹہ ہم دونوں میاں بیوی واک کرتے رہے. واپس آئے تو جتنی دیر میں ہم واپس آئے تو اس کے 1-2 منٹ کے بعد وہ تشریف لا رہا ہے. تو مجھے بہت غصہ آیا. کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, بہت غصہ آیا. اور بہت غصہ جب آیا تو میں نے اسے بولا کہ موٹر سائیکل کی چابیاں مجھے دے. اور میرے ذہن میں آیا کہ اچھا ہم سویرے اب بھی بازاروں سودے لین جائے گا تو پہ جائے گا. اب آپ سمجھ گئے. صبح سویرے 6 بجے میری وائف کے پیٹ میں درد ہونے لگی, کوئی رات کھانا زیادہ کھا لیا تھا. تو اب ہم نے رائزک منگوانا تھا تو پھر بلا کے کہ پھڑ چابیاں تو جا کے رائزک لے کے. یہ ہے کو ڈپینڈنس کہ موڈ مزاج قابو میں نہیں, چھوٹی بات پہ زیادہ غصہ, زیادہ بات پہ. اور رات کا مجھے تپ چڑھی ہوئی تھی سویر تک. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت ہیں وہ کیوں نہیں تھا, وہ بھج کے گیا. واپس آیا میں کہ چابی دے دے. میڈیسن کا نشہ چھوڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میڈیسن کا تعلق ہے ایک دوسری بیماری سے جو اس کو ہے. یاد رکھیں ہمارے پیشنٹس کو ایک دوسری, جیسے دوسری بیوی ہوتی ہے نا, ایسے ایک دوسری بیماری ہوتی ہے. بائیپولر ہو سکتی ہے, ڈپریشن ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسری بیماری سے دوائی کا تعلق ہے, میڈیسن کا کوئی دوائی سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک, آپ سمجھ گئے. دوائی کا تعلق دوسری بیماری سے ہے, لیکن چونکہ دوسری بیماری پہلے بندے کو ہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی گل ہے. اسے ہم ڈوئل ڈائگنوسس کہتے ہیں. نشہ چھوڑنے کے لیے کوئی دوائی نہیں چاہیے, ماسوائے کو نیل ٹریکزین ہوتی ہے جو کریونگ کم کرتی ہے, اور وہ کھانے کی کریونگ کو بھی کم کرتی ہے, محبوبہ کی کریونگ کو بھی کم کرتی ہے, جوئے کی کریونگ کو بھی کم کرتی ہے. تو وہ کریونگ کو کم کرنے کے لیے کبھی کبھی ہم دیتے ہیں, ہر ایک کو دیتے بھی نہیں. لیکن جن دوائیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں بطور خاص, موڈ سٹیبلائزر یا ڈوپامین بلاکرز, ان کا تعلق دوسری بیماری سے. آپ سمجھ گئے کہ دوسری بیماری سے تعلق ہے, جو کہ آپ کے پیشنٹ کی بھی ایک دوسری بیماری ہے. وہ جو دوائی ہے وہ, چونکہ ہم 1 ونڈو آپریشن کے تحت کام کرتے ہیں کہ فیملی کو یہ نہیں کہتے اے دلی اوتھے چلے جاؤ تے اے دلی اوتھے چلے. امریکہ تے ہر گل ہی تانوں کہن گے اے شمال نو چلے جاؤ, اے جنوب نو چلے جاؤ, اے ادھر چلے جاؤ. وہاں چونکہ علیحدہ جگہیں قریب ہوتی ہے کہ جلال سنس تے چلے جاؤ, اے تسی الفتح تے چلے جاؤ. یہاں پہ ایسی چونکہ سہولتیں نہیں ہیں تو ہم 1 ونڈو آپریشن کے تحت سارے معاملات میں مدد کرتے ہیں. کوئی میاں بیوی ہیں, خاوند مریض ہے تو ان کی میریٹل کاؤنسلنگ بھی بیچ میں ہی کر دیتے ہیں. جیسے پرانے زمانے میں سبزی والے دھنیا نہیں فری دے دیتے تھے, اس طرح یہ چیزیں جو ہے نا, یہ آپ سمجھ لیں کہ دوسری بیماری جو ہے وہ اس کو بھی ہم نے فلیئر اپ نہیں ہونے دینا, کیونکہ وہ پہلی بیماری کو فلیئر اپ کر دے گی, تو اس سے بھی بچنا ہے. اب آپ کے ذہن میں اگلا سوال یہ آ رہا ہے کہ سارا سیاپا کیوں ہے ڈاکٹر صاحب, میں مک کیوں نہیں جاتا. یہ وہی ڈائبٹیز والی بات ہے, یہ وہی بلڈ پریشر والی بات ہے, وہی کولیسٹرول والی بات ہے کہ کچھ بیماریاں پرائمری کرونک پروگریسو ہوتی ہیں, یہ بھی ویسے ہے. لیکن اگر ہم اس کو مان لیں تو اتنی قیامت نہیں لگتی. جیسے مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کسی کو یہ قیامت لگی کہ نہانا دھونا کیوں پڑتا ہے؟ عادت پڑ گئی. آپ نے کبھی سوچا کہ نہانا تو ایک باری بندہ نہا رہا ہے, ایک باری تو نہانا تو پتہ ہی پھر وہ آخری ہوتا ہے. لیکن آپ انگریزوں کو دیکھیں کوئی نہیں نہاتے, اتنے گندے ہوتے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. گوریاں دا میں تجربہ نہیں ہویا, اے انہاں نو پوچھو پتہ کرو انہاں نو کیویں پتہ ہے. اچھا تو وہ آپ سمجھ لیں کہ 10 دن نہیں نہاندے, لیکن ہم لوگ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں آپ کہیں بھی چلے جائیں,
آپ کو ہوٹل میں کسی میں مسلم شاور نہیں ملے گا. ان کو نہیں پتا مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو پتا ہے. میں ابھی لنڈن میں آخری 2 دن ایک ہوٹل میں رہا تو میں نے جا کے ان کو کہا, میں نے کہا یہ آپ نے کیوں نہیں رکھا, مسلم شاور نہیں تو لوٹا ہی رکھ دیو. تو پاکستانی کیا کرتے ہیں مسلمان جا کے ہوٹلوں میں, بلا پانی والی بوٹل, منرل بوٹل, ਉਹਦੇ ਨਾਲ کنیکشن ہی غلط ہو جاتا ہے. مطلب بندہ سوچتا ہے کہ یار ہے وہی منرل واٹر ہے. تو میں گیا ہوٹل کے جنرل مینیجر کے پاس, تو میں نے دماغ کھایا اس کا کافی. میں کہ یار کی ایڈا سستا جہا ایک مسلم شاور ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਾਫੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸਤਰੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ क्यों नहीं रखते? कहता जी मैंने नहीं पता. आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि इसकी क्या वजह? दुनिया में किसी होटल में नहीं मिलेगा. अच्छा वहाँ से मैं एक दिन कतर आया, कतर एक दिन रहा, वहाँ भी कोई नहीं, हालांकि वो मुस्लिम कंट्री था. हालांकि कोई मुश्किल तो नहीं है ना, सिर्फ हैबिट्स की बात है. क्योंकि उनकी हैबिट है कि वो लोटा इस्तेमाल नहीं करते, वो मुस्लिम शावर इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर जो खुद नहीं करते तो वो आपको क्या. प्लस मेरे ख्याल में ये उनका कोई वो हमसे कोई सजा भी है کہ وہ ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں. گورے صفائی پسند ہے, مسلم شاور اسی ورتے. ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ہے جی ਜੇ کوئی بندہ لوٹا یا مسلم شاور استعمال نہیں کر رہا؟ نہیں. انہیں دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ گندے کپڑے دھوتے ہیں تو اس کے بعد ہاتھ دھو لیتے ہیں نا. جب آپ گھر کے واش روم صاف کرتے ہیں تو ہاتھ دھو لیتے ہیں نا. تو مجھے بتائیے کہ اپنے مسلم شاور والے کام کو کرتے ہوئے آپ ہاتھ دھو لیں گے نا, ٹھیک ہے نا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو چیز آپ کے جسم کے اندر سے ہی نکلتی ہے وہ اس وقت جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہوتی, وہ نقصان دہ ہوتی ہے 4 گھنٹے کے بعد. آپ اس بات کو سمجھ گئے؟ 6 گھنٹے کے بعد یا 8 گھنٹے کے بعد. اور جو بندہ 10 دن نہیں نہاتا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے جو کہ وہ نہیں نہاتا؟ ہاں پوائنٹ آف ویو اپنا, وہ راضی رہیں, مطلب میں نے ان کو کچھ نہیں کہنا, میں صرف بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی اپنی عادت کی بات ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ پرفیوم وغیرہ چھڑک لیتے ہیں, حالانکہ اس پہ تو فنائل چھڑکنی چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انسانی فضلہ جو ہے 4 گھنٹے کے بعد بہت زہریلا ہو جاتا ہے. آپ چیک کرنا چاہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, آپ نے کھیت دیکھے ہوں گے, وہاں لوگ کر کے جاتے ہیں تو پھر آپ تجربہ کر سکتے ہیں. لیکن فوری کے فوری اگر دھو لیتے ہیں, اور اب تو دنیا ترقی کر گئی ہے, ایک چیز بجٹ ہوتی ہے, بجٹ پتہ آپ کو, اس میں ہاتھ بھی نہیں لگتا, اس میں بس نشانہ ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا. چیزیں جو ہے دنیا میں جب آپ کوئی رستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ رستہ مل جاتا ہے. ہاں سیئنگ کیا تھی, کتنا پیارا انہوں نے بتایا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ وہ زندگی نہیں جی رہے جو کہ آپ جینا چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈے بائی ڈے, روز بہ روز آپ وہ زندگی جی رہے ہوتے ہیں جو آپ نہیں جینا چاہتے, مطلب ہیبٹ پڑ رہی ہوتی ہے. بہت شاباش, ان کے لیے تالیاں بجائیں. اب کل مجھے بتا رہے تھے کہ میں بہت نیک انسان ہوں, آج مجھے یقین آ گیا. آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیں. یہ ایک او سی ڈی ہے. او سی ڈی سمجھتے ہیں؟ شیم جو ہے یہ ایک او سی ڈی ہے. جیسے کسی بندے کو لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ گندے ہیں اور وہ بار بار دھوتا ہے, تو اسی لیے دھوتا ہے نا کہ اس کو ایک obsessive compulsive behavior میں وہ مبتلا ہے کہ اس کے ہاتھ گندے ہیں. اسی طریقے سے کئی لوگ جو ہیں کوئی ریچولز ہوتے ہیں ان کو اس کے متعلق او سی ڈی ہوتی ہے, وہ دماغی عارضہ ہے. جیسے کہ چلنا ہے تو یہ لکیر جو ہے سیپریشن والی, اس کے اوپر پاؤں نہ آئے, آگے یا پیچھے ہو, حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاؤں کہاں آئے. تو بعض خیالات ہمارے ایسے ہوتے ہیں, مثال کے طور پر وہ خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اوور ویٹ ہیں جبکہ ہمارا وزن بالکل نارمل یا نارمل سے کم ہو. ہمیں بالکل لگ سکتا ہے, ہمیں لگ سکتا ہے کہ ہم ہینڈسم نہیں ہیں, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہینڈسم ہوں. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. کئی لوگ پلاسٹک سرجن کے پاس جاتے ہیں, سرجریاں کراتے ہیں بہت, اور ان کو لگتا ہے کہ وہ نہیں خوبصورت دکھتے پھر بھی, حالانکہ وہ خوبصورت ہوتے ہیں. اسی طریقے سے شیم ایک او سی ڈی ہے. شیم ایک ایسی جھوٹی بات ہے جس کو ہم نے سچ مان لیا ہے. ہم بہت ساری جھوٹی باتوں کو سچ مان لیتے ہیں. شیم یعنی کہ میں کوئی زیادہ ٹھیک ٹھاک آدمی نہیں ہوں, یہ شیم ہے اس بندے کے لیے جو ٹھیک آدمی ہے. تو آپ یہ ذرا سوچیں کہ یہ ایک او سی ڈی ہے. او سی ڈی کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا مجھے نچلے درجے کا سمجھتی ہے.
दुनिया ऐसा नहीं समझ रही होती थी, लेकिन हमें लग रहा होता है, और मुख्तलिफ लोगों के सामने शेम मुख्तलिफ होती है। आपने कभी ये नोट किया कि एक बंदे के सामने हमें बहुत शेम महसूस होती है, दूसरे बंदे के सामने उतनी शेम महसूस नहीं होती, तीसरे बंदे के सामने कोई और कैफियत होती है, किसी बड़े सरकारी अफसर के सामने शेम महसूस होती है, किसी पीएन के सामने शेम महसूस नहीं होती, एक बंदे के सामने शेम महसूस नहीं होती, 4 बंदों के सामने होती है, 50 बंदों के सामने होती है। बात तो वही है, एक बंदे के सामने एक बंदा बात कर लेता है, 2 के सामने बात कर लेता है, 4 के सामने बात कर लेता है, लेकिन 100 बंदे के सामने बात करना उसे मुश्किल लगता है। हालांकि बात तो उसने करनी है, 100 बंदों ने तो नहीं करनी, या रोकना तो नहीं है। नहीं, मैंने नहीं कहा सबको बता देना चाहिए, मैंने कहा छुपाना नहीं चाहिए। मसला ये है कि आपके ज़हन में ये मंसूबे नहीं पलने चाहिए कि कैसे छुपाना है। जब आपको ये मंसूबे नहीं बनाने चाहिए कि मैंने कब, कहाँ, किससे, कैसे छुपाना है। मैं तो कह रहा हूँ कि मंसूबे ना बनाए। मैं ये नहीं कह रहा कि गाड़ी का शीशा नीचे करके साथ की गाड़ी वाले को कहे शीशा नीचे करो तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। नहीं, बात यह है कि आप किसी बंदे के बारे में, जैसे कि फर्ज करें कि आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये बात उनको पता ना चले, और आप बकायदा 24 घंटे पहले प्लानिंग करते हैं कि कैसे उनको ये बात पता ना चले, तो ये प्लानिंग जो है इसके खिलाफ है। धड़का नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो ही आप ये प्लानिंग में गए, आपको धड़का लगा, तो आपकी एनर्जी अब कहाँ खर्च हो रही है, और आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो बड़ा ऊंचे दर्जे का काम है और जो एनर्जी मांगता है। मुझे ये बताइए कि अगर कोई बंदा बिजनेसमैन है और उसने बहुत बड़े निगोशिएशन में जाना है, और वो सुबह घर से तैयार हो रहा है और वो बड़े निगोशिएशन के लिए जा रहा है और पूरी उसकी तैयारी है, तो उसकी बेगम पूछती है कि ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता है कि गोरियां भी बहुत गंदियां होंदियां ने और इत्थे लड़ाई हो जाती है, तो मुझे बताओ कि फिर ਤੁਹਾਡੇ निगोशिएशन का की बनेगा? वो तो कोई नहीं होना, वो तो फिर गड़बड़ हो गई। तो मतलब कहने का ये है कि आप एक इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि अपने बच्चे को, जिसको आपने पहले जिंदगी दी पैदाइश के वक्त, अब आप उसे एक नई जिंदगी दे रहे हैं, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट में बीच में एक फुफो आ गई है जिसको असी लुकाना है, और फुफो पूछ रही है और आप झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं, तो फुफो जान नहीं छड़ रही। तो फुफो ਨੂੰ पहले ही पता है, फुफो आई इसीलिए, फुफो ਨੂੰ पहले ही पता है। तो ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज जो है ना, याद रखें, एक्सरसाइज के खिलाफ नहीं है, फ्यूटाइल एक्सरसाइज के खिलाफ। इट डजंट वर्क। लेकिन आपको अगर सड़क पे 100-50 लोग मिलेंगे तो सब बोलेंगे छुपाओ छुपाओ छुपाओ, वो बेकार की बात है। लोग आपको ये भी कहेंगे कि अगर आपके बच्चे को बुखार हो गया तो उन्हें गर्मियां दे विच कंबल लपेट, होता है कि नहीं? और जब डॉक्टर कहते हैं कि इनू ठंडे पानी दे बिठा दो, तो सारा खानदान कह रहा होता है डॉक्टर पागल है। जो साइंस है और जो नॉन साइंस है, नॉन साइंस असल में नॉनसेंस होती है। देखिए, या तो कोई चीज साइंस है फिर, या फिर कोई चीज नॉन साइंस है। अच्छा, जब नॉन साइंस है तो उसको हम नॉन साइंस कहते हैं, तो जरा जल्दी करके बोले उसको, तो जल्दी बोलेंगे रूटीन में तो वो क्या बन जाएगा? एक्चुअली जो नॉनसेंस ये है। अच्छा, जब नॉनसेंस भी कहते हैं तो बहुत बुरा लगता है, तो फिर हम उसका नाम और शरीफाना रखते हैं, कॉमन सेंस। तो आप मुझे बताइए, कॉमन सेंस कहाँ, नॉन सेंस कहाँ, नॉन साइंस कहाँ, और साइंस कहाँ? तो कहाँ पहुंचना है? साइंस तक पहुंचना है, क्योंकि साइंस के मोजज़े आपकी चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। आपको साइंस के करिश्मे देखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप दाएं नजर डालें, बाएं नजर डालें, आपको साइंस के करिश्मे नजर आते हैं। लेकिन क्यों हमें साइंस के करिश्मे नजर नहीं आते? नहीं, हम देखना चाहते हैं पर हमें देखना आता नहीं, क्योंकि हम ट्यून्ड हैं डिल्यूजनल थिंकिंग के लिए। हम क्या सुनना चाहते हैं कि हमारा एक दोस्त आके हमें कहे कि वो, मैं गया कल अपने पीर साहब के पास और मैंने उनको बताया मसला कि कमर बड़ी दर्द हो रही है, तो उन्होंने कमर ते 2 बारी हथ फेरिया, पूछल ते 1 बारी हथ फेरिया, तो मैं उठ के टुरदा। दैट इज व्हाट वी वांट टू लिसन। आप कहते अच्छा किथे हो बंदा? आप में से कितने लोग हैं जो उसकी तरफ जाना शुरू कर देंगे? ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गई कि वो हम डिल्यूजनली ट्यून्ड है। और साइंस जो है वो तो कह रही है अच्छा चेक इट। आप जहाज में सब बैठते हैं, तकरीबन आप में से इस हॉल में कोई भी नहीं है जो जहाज में ना बैठा। आपको पता है ये कितना बड़ा करिश्मा है साइंस का, कि जहाज कैसे, हजारों टन वजनी जो जहाज है वो कैसे साइंटिफिकली पर तोल के
اور طریقے سے چلتا ہے اور پھر ٹیک آف کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ چائے پی رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کا بس میں کھانا گر سکتا ہے، اتھل پتھل ہو سکتا ہے، جہاز میں نہیں ہو چاہیے جائے کہ وہ اناؤنس کر دیں کہ باہر جو ہے بہت گڑبڑ ہے تو آپ کھانا شانا نہ کھائیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سالوں سے، ہزاروں سالوں سے ڈیلوژنلی ٹیونڈ ہے، اور جتنے بھی ڈیلوژنل کام ہے ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں، بہت شوق سے کرتے ہیں۔